بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ دوستو، پاکستان نے گھمبیر شکل اختیار کیے مسئلہ کشمیر پر سفارتی جنگ کا پہلا مرحلہ کامیابی سے جیت لیا ہے۔ اسلام آباد کا سیکیورٹی کونسل سے رجوع کرنے کا بڑا سفارتی اقدام بہت ہی مختصر وقت میں بڑا نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ جنونی کیفیت کی ہندو بنیاد پرست مودی حکومت کو منہ کی کھانا پڑی۔ جب گزشتہ شام پاکستان نے اپنی درخواست پر 50 سال کے بعد ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے مسئلہ کشمیر کی یہ حقیقت تسلیم کرا لی کہ جموں اینڈ کشمیر ایک متنازع اور حل طلب مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اور اس کی حیثیت کسی یک طرفہ اقدام سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ واضح رہے کہ 5 اگست کو مودی حکومت نے اپنی بنیاد پرست پارٹی کے منشور کے مطابق بھارتی آئین میں مقبوضہ کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کی تنسیخ کر کے یک طرفہ اقدام سے اپنے تئیں کشمیر کا مسئلہ ختم کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی اس حیثیت کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا، جو اصل میں کشمیری عوام کو تسلی دینے کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد میں رائے شماری کے حل کے مقابل بھارت کی مرضی کا ایک متبادل تھا، جسے بھارتی یونین کی چھتری میں کشمیر کو رکھنے پر آمادہ ایک بینیفیشری حکومت کٹ پتلی ٹولے کے سوا کشمیریوں کی بھاری اکثریت نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تاہم اس کی اتنی حقیقت ضرور تھی کہ اشروں تک کسی بھارتی حکومت کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کی تنسیخ کی طرف آتی، کیونکہ پاکستان اور کشمیریوں اور بھارت کے درمیان مسئلے کی عالمی سطح پر حقیقت اس طرح واضح تھی کہ آج تک مقبوضہ اور آزاد کشمیر میں سیز فائر لائن، جسے بھارت نے پاکستان کے خلاف صورتحال کا دباؤ استعمال کر کے شملہ معاہدے میں کنٹرول لائن کے طور پر استعمال کرایا تھا، کہ دونوں اطراف اقوام متحدہ کے پیس مشن کے مبصرین تعینات ہیں جو اپنے ہیڈ کوارٹر کو متنازع علاقے کی صورتحال سے آگاہ رکھتے تھے۔ کیا مودی حکومت مسئلے کو اپنے تئیں ختم کرنے کے لیے یک طرفہ اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کے مبصرین کو واپس بھیجے گی؟ سیکیورٹی کونسل کے گزشتہ روز کے اجلاس کی جو خبریں عالمی میڈیا میں آئی ہیں، اس کے بعد بھارت کے لیے اس کی گنجائش نہیں بنتی، خصوصاً جب کہ اس نے لائن آف کنٹرول کو آزاد کشمیر اور پاکستان کی جانب گولہ باری کر کے مسلسل گرم رکھا ہوا ہے۔ اس کا وزیر دفاع ایٹمی ہتھیار میں پہل نہ کرنے کی اپنی اعلانیہ پالیسی میں نظر ثانی کے امکان کا بیان دے کر پوری عالمی برادری کو ایٹمی جنگ کی بلیک میلنگ کا مرتکب ہوا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہندو بنیاد پرستی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والی مودی حکومت نے اپنے عالمی زاویہ نگاہ کے حوالے سے مملکت کو ایک سخت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان جب اپنے سنگین اقتصادی بحران سے قدرے نکلنے لگا تھا تو بھارت اپنے داخلی عدم استحکام اور خود ہی ایٹمی جنگ کے امکانات کو اپنے حکومتی ابلاغ میں شامل کر کے اپنے قومی اقتصادیات پر حملہ آور ہے، لیکن جنونی کیفیت میں اسے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا۔ آج 2 نہایت معنی خیز خبریں میڈیا کی نظر بنی ہیں۔ ان میں امریکی صدر نے افغانستان کی صورتحال کے علاوہ پاکستانی وزیر سے مسئلہ کشمیر پر گفتگو میں زور دیا کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات سے کشیدگی ختم کریں۔ دوسری جانب چند ہی گھنٹے بعد پاک بھارت مذاکرات پر گریز کے رویے میں یو ٹرن لیتے ہوئے بھارت کی یہ آمادگی عالمی میڈیا کے سامنے آئی کہ بھارت پاکستان سے کشمیر پر شملہ معاہدے کے تحت مذاکرات کر سکتا ہے۔ مودی حکومت دوبارہ منتخب ہونے کے بعد پاکستان سے مذاکرات کے لیے مسلسل انکاری رہی۔ اس نے وزیر اعظم عمران خان کے پیس چیسٹر سے متصادم رویہ اختیار کیے رکھا اور کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ مقبوضہ علاقے میں افواج کا اضافہ کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آئینی پوزیشن کو بھی ختم کر کے مقبوضہ علاقے کو حتمی طور پر اپنا اوٹو ٹنگ بھی بنا لیا، تو پھر اب کون سے مذاکرات؟ پاکستانی یاد رکھیں، اب کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں ایسے جھانسے میں نہ آئیں جس میں ہم برسوں اس بات پر گزار دیں کہ بھارتی حکومت اپنا کیا ہوا یک طرفہ اقدام واپس لے تو پھر ہر بات ہوگی۔ ایسا کیا تو ہمارے تمام آپشنز بند ہو جائیں گے۔ اب مودی حکومت نے بھارتی داخلی سلامتی سے دوچار کر دینے والا جو ڈیزاسٹر پارلیمان سے کرا دیا ہے، اس کا مداوع پاکستان مذاکرات کے جال میں پھنس کر نہ کرے،
جو بیج مودی نے بو دیا ہے، اب بھارتی اس کی زہریلی اور خاردار فصل کا انتظار کریں۔ واضح رہے، اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے آرٹیکل 370 اور 35A کی تنسیخ کے یک طرفہ اقدام کو چین کی خود مختاری کے لیے بھی چیلنج قرار دیا ہے۔ یوں مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا گیا ہے کہ ایک اور فریق اس میں شامل ہو گیا ہے جس کا تعلق پہلے نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب مسئلہ کشمیر علاقائی اور ایٹمی جنگ کی بلیک میلنگ کے حوالے سے عالمی بھی ہو گیا ہے۔ بھارت کے پاس فقط ایک راستہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے۔ یہ بات بڑی شدت سے خود بھارت میں بھی کی جا رہی ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کی نہ صرف مسئلے پر ملکی پوزیشن بلکہ اپنا براہ راست تعلق بنانے اور بھارت کی جانب سے چیلنج سمجھنے نے پاکستان کے لیے راہ ہموار کر دی ہے کہ اس نے اب جو کرنا ہے وہ چین کے اشتراک کے ساتھ کرے۔ بیجنگ اور اسلام آباد مشترکہ ضروریات کی روشنی میں اپنی اپنی پوزیشن پر خوش اسلوبی سے متفق ہو سکیں گے۔ پاک چین ریلیشنز میں سب سے اہم اور مضبوط ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہیں۔ یوں بھی تیزی سے تبدیل ہوتی عالمی اور خطوں کی صورتحال دونوں آئرن برادرز کی باہمی مشترکہ ضروریات کے لیے مشترکہ ایکشن اور حکمت عملی کو ناگزیر بنا رہی ہے۔ نیز کشمیریوں کا حق خود ارادیت اور پاکستان کے لیے کشمیر کا شارک کا درجہ یکساں اہم ہے۔